کسی نے پیسے انویسٹ کیے ہیں کسی کے ساتھ، یہ بھی آفر کویسچن تھا، اور شرط یہ ہے کہ ایک شخص کام کرے گا اور دوسرا یہ پیسہ انویسٹ کرے گا، اور یہ جو پیسہ دے رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کام کرے گا، تو کیا اس طرح پیسہ انویسٹ کرنا کہ کام ہی نہ پتا ہو اور اس کو پیسے دے دیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نفع اور نقصان ہم نے برابر برابر طے کیا ہے کہ جو جتنا نفع ہوگا آدھا آدھا لیں گے، جتنا نقصان ہوگا آدھا آدھا ہوگا۔ لیکن پہلے اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر ایک طرف سے مال ہو اور دوسری طرف سے محنت ہو تو اس کو شرعی اصطلاح میں مداربت کہتے ہیں۔ آج کل مداربہ بینک کے اندر چلتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک بینک جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں، تو اس کو مداربہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک آدمی کام کرے گا اور ایک پیسہ دے گا۔ مداربت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ دینے والا جس کو رب المال کہتے ہیں وہ اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ کیا کام کرے گا۔ ہاں اتنا اطمینان ضروری ہے کہ یہ کوئی حرام کام نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص معروف ہے حرام کام کرنے میں، شرابیں بیچتا ہے یا اور غلط قسم کے کام کرتا ہے، تو پھر تو بھولا نہیں بننا چاہیے، لیکن اگر وہ جائز اور طیب حلال کام کرتا ہے یا پھر معلوم نہیں ہے کہ کم از کم یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کوئی خراب کام کرتا ہے، تو ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں اور اس کو پیسہ دے سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس طرح شرط ٹھہرا لینا کہ نفع نقصان دونوں کا برابر برابر ہوگا، یہ غلط ہے، کیونکہ مداربت میں یاد رکھیں کہ نفع تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ یہ مشروط کر سکتے ہیں کہ 50-50 ہوگا، لیکن نقصان کے سلسلے میں یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ مداربت میں نقصان رب المال کا ہوتا ہے، جو کام کر رہا ہے جس کو مدارب کہا جاتا ہے اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے اس کو پیسہ دیا، اس نے کپڑے کی تجارت کی، 10 جگہ پیسہ انویسٹ کیا، 5 جگہ سے نفع آیا، 5 میں لاس ہو گیا، تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس نقصان کو نفع سے پورا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر 1000 روپے نفع ہوا ہے اور آدھا آدھا دونوں نے لینا تھا 500 روپے، لیکن ایک طرف 500 کا نقصان ہو گیا تو بس پروفٹ کے 500 چلے جائیں گے، سمجھ لیجئے، اور یہ جو ہے باقی جو بچیں گے 500، یعنی نقصان اس پروفٹ میں سے آدھے سے پورا کریں گے، پھر جو باقی بچے گا اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں نقصان رب المال کا ہوتا ہے، اور اگر بالکل فرض کر لیں بالکل نفع ہی نہیں ہوا تو پھر نقصان اس کے مال سے پورا کیا جائے گا، مدارب اس سے مستثنا ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ مدارب نے خرید و فروخت بالکل ٹھیک کی ہو، جو تجارتی اصول ہے، شرعی اصول ہے، جو عرف اور ماحول ہے اس کے مطابق صحیح طریقے سے کام کیا ہو۔ اگر اس نے غلط طریقے سے کام کیا، خطائے فاحش کی ہیں، خود غلطیاں کی ہیں، تو پھر وہ ذمہ دار ہوگا۔ اور اگر یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے یوں اس شرط کے ساتھ پیسہ انویسٹ کیا کہ نقصان میں بھی دونوں برابر کے شریک ہوں گے، تو یہ مداربت فاسد ہو جائے گی، اس کو ختم کرنا لازم ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو دونوں گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ پیسے کا کوئی مسئلہ کرنے لگیں تو ضرور کسی اچھے عالم اور مفتی، عالم نہیں بلکہ مفتی صاحب سے آپ ٹائم لیں، جتنی بھی کنڈیشنز ہیں، شرائط آپ نے لکھی ہیں وہ سب ساتھ لے جائیں، ان کی خدمت پہ پیش کریں، وہ پھر کہیں کہ یس تو یس، اگر وہ کہیں کہ نہیں نو تو نو۔ ہاں اگر وہ کہیں کہ بھی اس میں تھوڑی ترمیم کر لو باقی ٹھیک ہے، تو اس میں ترمیم کر لی جائے تاکہ آپ کا نفع طیب اور حلال رہے۔